چلیے ایک اور حدیث سنا کے بس بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قاتل کون ہیں؟ حضرت واشی۔ کون ہیں ان کے قاتل؟ اور صحابہ یہ سوال کیا کرتے تھے کون سے وہ خوش نصیب ہیں قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے؟ قاتل اور مقتول، حضرت حمزہ بھی جنت میں جائیں گے، شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت حسین کے بھی سردار ہیں، حضرت حسن کے بھی سردار ہیں، سیدنا عثمان غنی کے بھی سردار ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے بھی سردار ہیں۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہداء ہیں سب شہیدوں کے سردار حضور کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ سوال کرتے ہاں جی قاتل اور مقتول کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو پھر وہ جواب دیتے جی قاتل حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور مقتول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ غزوہ احد کے دن واشی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آئے نا تو حضور نے پوچھا واشی کیسے میرے چچا کو قتل کیا بتاؤ؟ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے دن چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نیزہ لے کر، اور حضور کے چچا قریب سے گزرے، پیچھے سے نیزہ مارا، ناف سے لگا اور پیٹ سے باہر نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جسم کے 11 ٹکڑے کیے، سینہ چاک کیا، دل نکالا، کلیجہ نکالا، اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے ہار بنایا۔ ہندہ نے گلے کے اندر وہ ہار پہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ میرے چچا کی لاش کی بے حرمتی مسلح بنایا گیا، لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے، حضور بنفس نفیس تشریف لائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ مجھے جب کافروں پہ قبضہ دے گا، کافروں کے اوپر غلبہ دے گا، تو میں اپنے چچا کی لاش کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا، اور ان کی لاشوں کے بھی ایسے ٹکڑے کروں گا۔ قسم اٹھا لی حضور نے۔ جبریل قرآن لے کر آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ میرے محبوب اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو اتنا ہی انتقام لینا جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ حمزہ کے بدلے اگر قتل کرنا ہے تو ایک ہی انسان کو قتل کرنا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ میرے محبوب آپ تو صبر کرنے والے ہیں، اگر صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی شان کے مناسب ہی معاف کرنا ہے، انتقام لینا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قسم کو توڑا اور صحابہ کو گواہ بنایا کہ میں بھی معاف ہی کروں گا، صبر کروں گا، میں ان سے انتقام نہیں لوں گا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، اگر کسی وجہ سے قسم اٹھائی جائے اور معاملہ جو ہے وہ غلط ہو، خراب ہو، تو آپ اس کا دوسرا پہلو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو قسم توڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ شرعی عذر ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو قسم توڑ سکتے ہیں اور اس کا کفارہ دے دیں۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا پیٹ بھر کر، 10 مسکینوں کو صبح و شام 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ اگر ایک غریب آدمی ہے تو اگر وہ نقد 2000 روپے دے دیتا ہے تو اس کی قسم کا کفارہ ہو گیا، اور اگر امیر آدمی ہے تو وہ 20,000 روپے دے گا، اس لیے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا 1000 روپے میں کھاتا ہے۔ جی یہ بھی تھا میرے ناشتے میں جناب، شہد بھی تھا، مکھن بھی تھا، فلاں بھی تھا، ہیں جی وہ جو بڑے لگاتے ہو نا وہ سب چیزیں شامل ہوگی پھر بیچ میں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے میں نے غریب کا اور امیر کا دونوں کا بتا دیا۔ تو وہ اتنے پیسے اگر نقد مدرسے میں دے دیتا ہے، کسی بیوہ کو دے دیتا ہے، کسی یتیم کو، کسی مستحق کو دے دیتا ہے تو اس کی قسم کا کفارہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم نہ اٹھائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو تجارت میں سچی قسم اٹھاتا ہے اس قسم سے اس کے مال سے ساری برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج تو یہ تماشا بنا ہوا ہے،
ذرا سی بات ہوئی قرآن کی قسم اٹھا، اللہ کی قسم اٹھا دیں گے، ذرا سی بات 3 قسمیں اٹھا دیں گے، یقین کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قسمیں اٹھانے کے بعد بھی گاہک آپ پہ یقین نہیں کرے گا، پکی ٹھکی بات ہے، آپ اور بھی زیادہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے کاروباری معاملات میں سچی قسم بھی کبھی نہ اٹھاؤ، اور جھوٹی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے۔ تو بہرحال سچی قسم بھی نہ اٹھائیں۔ اگر کسی نے قسم اٹھا لی، فرض کرے رشتہ دینا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابی ہے، وہ تو زانی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ بددین ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، بچی کے مناسب نہیں ہے، تو آپ اپنی قسم توڑیں، اور آپ پہ قسم توڑنا واجب ہے، اس کی زندگی برباد نہ کریں، اور اپنی قسم کا کفارہ دیں۔ آپ 10 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، آپ کی قسم کا کفارہ ہو گیا، قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ جناب وہ جی بس سن میں قسم پا لی ہون نہیں ہو سکتا ہیں، بھئی اگر آپ نے غلط قسم اٹھا لی ہے تو توڑ دیں، اللہ کے نبی نے یہ کام کر کے ہمیں بتایا ہے، اگر غلط قسم اٹھا لی ہے تو توڑ دیں اس کو آپ، اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا، اور پھر اللہ کی شان حضور نے انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کا دن ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، وحشی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو